ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے تمام چیزوں کی آپ کو ڈیٹیل بتا دی تھی. آپ ویکینڈ وتھ ہدایت میں ہیں اور اب ہماری لائف کالنگ لائنز جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. میں بے نظیر سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیا اتار چڑھاؤ جو ہے سیاسی طور کے اوپر دونوں ممالک میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے, یا وہاں کے ہندوستان کے عوام جو ہے ان کا مختلف ریئیکشن ہوتا ہے؟ وہ سافٹ ہیں یا ہم جو ہے وہ ہارڈ ہیں؟ کیا ڈفرنس محسوس کرتی ہیں آپ؟ بی آنیسٹ ود یو, جب میں وہاں پر تھی, سوری ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد علی صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی, پہلے تو میرا احتجاج ریکارڈ کر لیجئے گا پہلے. جی جی پلیز کیجئے. میرا احتجاج یہ ہے کہ جب تک ہم عدل نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کا پروگرام ہوتا ہے 2 گھنٹے کا, 1 گھنٹہ دانشوروں کو اور 1 گھنٹہ ہم جیسے اسٹوڈنٹ اور غریب عوام, پی سی عوام ہے, اس کے لیے ہونا چاہیے. لیکن چلو کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ عدل کریں. آپ کا احتجاج جو ہے ہم نے ریکارڈ پہ لگا لیا ہے. انشاءاللہ اگلی بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے محمد علی بھائی. اوکے, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا, اپنا ان کو اپنا وسعت اللہ خان صاحب کو آپ نے لیا ساتھ, آن لائن لیا. ہم نے بہت اچھی آپ کی, ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اور بھی دانشوروں کی پیچھے لائن ہے, منو بھائی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں, آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لیتے آن لائن لیں گے اور ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہمیں بالکل ایگزیکٹلی علی صاحب, ہم نے اس پروگرام کو اب جو ڈیزائن کیا ہے وہ اسی طریقے سے کہ فرسٹ ہاف میں ہم نے بات چیت کرنی ہے دانشوروں سے, پولیٹیشین سے, وہ لوگ جو کہ ذمہ داروں میں آتے ہیں جن سے ہم ڈائریکٹ کوشچن آنسر کر سکتے ہیں, یا دانشوروں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم نالج اور میکسیمم انفارمیشن ہم اپنے ناظرین کو ویکینڈ وتھ ہدایت میں ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ڈیلیور کریں, تاکہ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے وہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں. اور سیکنڈ, ہم نے یہ سوچا کہ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس میں ہم نے کوئی اور ایک سٹوری کرنی ہے, جبکہ ابھی ہم نے انٹرنیشنل سٹوری پہ بھی بات کرنی تھی, مگر کیونکہ وقت ہم نے کہا تھا کہ آخری کے جو 45 منٹس ہیں ہمارے, وہ ہم اپنے ناظرین کو ان کو آن لائن لیں گے, ان کے ویوز اور ان کے جو بھی آپ نے جیسے احتجاج کر دیا, لیکن یقیناً آگے بھی بات ہوگی, تو ہم نے اس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا تھا. جناب پلیز. اوکے, بالکل آپ کی بہت اچھی کاوش ہے. اور ایک بات یہ بھی میں آپ کے ریمائنڈر میں لاتا ہوں کہ جو لندن میں دانشور بیٹھے ان کو بھی نہ بھولیے گا. یہاں پہ یقین جانیے ایسا دانشور بیٹھا ہوا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں سیٹنگ پہ بیٹھے ہوئے, آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, سیٹنگ پہ بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ ان کی آواز نہیں سن رہے, نہ ان کو آن لائن لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لندن میں کتنے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں. تو باقی سٹوری تو ایک ہی بھائی ہے, سٹوری ہے انسانیت کی. جتنی مرضی سٹوری لیں, انسانیت تباہی کے دانے پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اس کا حل کیا ہے. جس طرح ابھی میری بہن وہ فرقہ وارث کی بات کر رہی تھی, تو یہ چیزیں جو ہے نا, ابھی جب میری بہن وہ فرقہ وارث کی بات کر رہی تھی تو مجھے وہ سقراط کا سافٹ ویئر کا نا وہ ایک پلے یاد آ گیا. وہ اس پلے میں اس کو سقراط کو بائبل دیتے ہیں کہ یہ لوگ بائبل پڑھو, تو وہ گھر جاتا ہے, بائبل پڑھ کے پھر اسٹیج پہ آتا ہے, تو وہ کہتا ہے oh it's beautiful, it's wonderful verses inside, oh I never ever heard that one before ever, this is a Bible, yes, but where are the Christians. اس کا کویشچن ایک ہی ہوتا ہے کہ where are the Christians. تو میرا بھی کویشچن یہ ہے کہ جب ہمارا قرآن پڑھتے ہیں تو بیوٹیفل سٹوری ہوتی ہے where are the Muslims, where are the Hindu, where are the Sikh, where are the Buddhists. یہ کہاں پہ ہیں بھائی. ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ بیوٹیفل لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی رب تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہے. لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے مسلمان, کہاں ہے, تو یہ فرقہ واریت میری بہن یہ آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا. آپ کی کاوش انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن انشاءاللہ بات یہی ہے کہ ایک ہی بات میں کہوں گا کہ وہ آپ کے پروگرام میں کہ ہمارے غریب لوگوں کا حالات جو ہے وہ یہی ہے
کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میں ایک شعر کہہ دیتا ہوں. اپنوں میں رہے یا یہ دیکھیں سر تھینک یو فار یور کال. ایگزیکٹلی ایسا ہوتا ہے. اور ہدایت ٹی وی ہے, آپ شعر پڑھیں ضرور, گنگنائیں گے تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جناب ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں اسد بول رہا ہوں بلیک بیل. اسد صاحب ویلکم ٹو دا شو, ویلکم ٹو ہدایت ٹی وی. جی بہت شکریہ. میں نے بس آپ کو کال اس لیے کرنا تھا کہ ماشاء اللہ کافی اچھا شو جا رہا ہے آپ کا. شکریہ. اور اسپیشلی وصف اللہ خان صاحب جو آئے تھے, کیونکہ وہ میرے ایک فیوریٹ کالمسٹ بھی ہیں, ان کو میں کافی پڑھتا بھی ہوں. تو آج پہلی دفعہ انہیں میں نے لائیو سنا تو ان کی کافی اچھا لگا مجھے. اور کافی اچھی کاوش جاری ہے. ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ فارمیٹ آپ کا بہترین ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ ہم اپنی ہدایت کی طرف سے پروجیکشن کریں تو وہ اچھا ہے, بظاہر ہم 1-2 گھنٹے صرف کالز لیتے رہیں. تو ہاف این آور بہت ہوتا ہے کالرز کے لیے کہ وہ آئیں اور صرف اپنی جو بات کرنا چاہیں مختصر سے کر کے چلے جائیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ اسد. آپ کی پارٹیسپیشن, آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, کیونکہ ہدایت جو ہے وہ ہمیشہ ویلکم کرتا ہے اپنے تمام ناظرین کو. اور یقینی طور پہ میں اس میں سامعین بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ صرف سن سکتے ہیں وہ بھی ہمیں ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور وسعت اللہ خان صاحب سے آج ہماری ملاقات رہی. اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مزید جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, ان کو ہم ڈائریکٹلی انوالو کریں. اور جیسے بھی لاسٹ پریویس کالر نے کہا کہ جی جو یہاں پہ یو کے میں موجود ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں اور ان سے بھی ہم ویوز جانیں. اینڈ آئی ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار کالنگ دا شو. بہت شکریہ. تھینک یو. دیٹس نائس. دیٹس نائس. بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کوئی ایک ایسی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں کہ لوگ جو ہیں اس کو اس میں شامل ہوں اور اس کو اپریشیٹ کریں. اور یہی مقصد جو میں نے اور آپ نے جو ہماری آپس میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ انفارمیشن اینڈ نالج. میں یہ ضرور آپ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو 2 گھنٹے کا پروگرام لوگوں کو لگتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنے گھنٹے کی محنت ہوتی ہے بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں. اور جب لوگ آپ کو انکریجمنٹ دیتے ہیں اور کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں, کرٹیزم والی فیڈ بیک نہیں, کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں, تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کریں. اور اگلی بار آپ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کوئی ایسی بات لے کر آئیں کہ جن سے لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگ آپ کی بات کو سمجھیں. اور جب قوم کو فائدہ ہوگا تو ہمیں فائدہ اپنے آپ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. بالکل ایسا ہوتا ہے. اور کالرز کے آنے سے پہلے ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ کیونکہ یہ ٹیبل جو ہے وہ ہندوستان پاکستان کی بھی ایک ہے, اور دیکھ لیں کہ یہاں کوئی بارڈر لائن نہیں ہے, یہاں کوئی بارڈر لائن نہیں, نہ ہی ہم کوئی ایسی بات چیت کر رہے. بے شک. تو آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ لوگوں کا ریئیکشن. اچھا پھر کال ہے. ہاں ضرور, کیونکہ یہ ٹائم انہی کا ہے. یہ ٹائم انہی کا ہے. ہم اگر آپس میں بات کریں گے تو پھر ہمیں کہا جائے گا کہ ہمارا ٹائم کہاں گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو بھائی صاحب کچھ فرما رہے تھے, تو میرے گنگنانے سے اگر ہوتا ہے تو میں نیکسٹ ٹائم نہیں گنگناؤں گا سر. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بہت بہت شکریہ. ہیلو. جی میرا سوال تو سن لیں گے آپ؟ جی فرمائیے. میرا سوال سنیں کہ بابا بلے شاہ صاحب جتنی بھی کافی تھی جو غریب عوام تک میسج پہنچتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے پہنچایا جائے, اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں نے کوئی اگر غلطی کی ہے تو آپ مجھے فرما دیں کہ محمد علی تم نے کوئی غلط کام کرنے لگے تھے, تو اس لیے ہمارے پروگرام میں نیکسٹ ٹائم فون نہ کرنا. تو میں اس کے لیے میں حاضر ہوں, ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. میں نے کوئی دیکھیں علی صاحب, بات یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کی رائے کا احترام کروں, آپ میری رائے کا احترام کریں, اور اگر کہیں پر ایسا نہ ہو
تو ہم شائستگی سے جو ہے اس چیز کو وہیں پہ چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے نا. میں آپ ہدایت ٹی وی پہ کال کریں, آپ ہمارے معزز ناظرین میں سے ہیں, آپ ہمارے معزز کالر میں ہیں, آپ کی کال کا ہمیں انتظار رہتا ہے, اور یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کسی موڈ میں ہوتا ہے, آپ بھی یقیناً اس چیز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی ایک ریلیجیس چینل ہے, اور ہم یہاں پر جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں وہ اگر آپ 24/7 ہماری لائن آف ایکشن دیکھیں تو ہمارے پاس سے دینی پروگرام بھی ہو رہے ہیں, سماجی بھی ہو رہے ہیں, اور یہ پولیٹیکل شوز بھی ہونا شروع ہو گئے نا. ہم اپنے کالرز کو, اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں, ہمارے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں یا جو لوگ سنتے بھی ہیں, ان کو تمام کو ہم ہمیشہ رسپیکٹ دیتے ہیں, اور ان کی پارٹیسپیشن ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. جب تک ہم ان کی, دیکھیں بات دونوں طرف سے ہوتی ہے, ہم ان کی جو بھی باؤنڈریز ہیں ہم اس کا خیال رکھتے ہیں, وہ بھی ہماری جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں اس کا وہ اس میں مینٹین رہتے ہوئے ہوگا. آپ نے کبھی بھی ہدایت ٹیلی ویژن سے کسی بھی گانے کو نہیں سنا ہوگا. یہ میں سمجھتا, دیکھیں میری بات سن, دیکھیں چھوٹی سی گزارش سر, میری بات, مجھے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ جو میں نے شعر چنا تھا اس شعر کا گانے سے کوئی لنک ہے. یہ انسانیت کے ساتھ لنک تھا, ورگل نہیں تھا, اس میں ورگل پوئٹری نہیں تھی. آپ دیکھیں اگر ہم اس بحث میں جائیں گے, الجھیں گے, تو وہ یہ آپ سمجھیں, ہم کوئی بھی ایسی چیز وہ نہیں چاہتے کہ بابا بلے شاہ کو, نہیں, آپ غلط, دیکھیں میں کو کوٹ کیا جائے. دیکھیں بابا بلے شاہ کی بہت ساری کافیاں ہیں, بابا بلے شاہ کو پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. بابا بلے شاہ کا بلّہ کی جانے میں کون, یہ بھی ہے نا. بابا بلے شاہ کا کلام اور بھی بہت سارا ہے. بابا بلے شاہ نے صوفیزم پہ بھی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بابا بلے شاہ کو کوٹ ضرور کریں, لیکن جس جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں یا جس محفل میں آپ جاتے ہیں اس محفل کے حساب سے ہی چلتے ہیں نا. اگر میں ایک ریلیجیس چینل پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میری مجبوری ہے کہ میں اس چیز کو آن ایئر نہیں کر سکتا ہوں, لیکن آپ کا پروگرام ریلیجیس نہیں ہے. آپ کا پروگرام جو آن ایئر جا رہا ہے یہ ریلیجیس نہیں ہے. ٹی وی ریلیجیس ضرور ہے, لیکن آپ کا ٹاپک انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے, ہندو دیکھیں سب مذاہب اور سب, فیض احمد فیض, بابا بلے شاہ, کافی جو کچھ بھی ہے, چاہے محمد رفیع ہے, چاہے, ہاں ورگل نہیں ہونا چاہیے. جو ادارہ انسانیت کا ہے اس کے ادارے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی انسانیت کو, انسانیت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ہے. اگر آپ کے پروگرام ریلیجیس ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں, تو ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن آئندہ کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گا کہ میں کسی کوئی اچھی سی کوئی چیز کوئی کسی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. تھینک یو جی, السلام علیکم جناب. تو سچویشن ایسی بھی ہو جاتی ہے. جی ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز ہینڈل ہو جائے, لیکن بعض اوقات یہ ان کی رائے ہے. ہماری جو مجبوری ہے, جو ہماری باؤنڈریز ہے, ہم اس کو نہیں کراس کر سکتے, ہم اسی میں رہتے ہوئے, اور یہ ان کی رائے ہے, یہ جیسے بھی سمجھتے ہیں ان کو, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. کالر ہے نیکسٹ. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی, کیسے ہیں قاسم بھائی, ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ I'm very well جی. جناب اسد صاحب خیریت سے ہیں؟ Thank you very much for your call. Thank you very much for your call. Thank you very much. I'll try to contribute my share. جیسے کچھ ایک تو شروع میں بحث ہو رہی تھی مصطفی اللہ خان صاحب جو ہیں, I mean I think I respect his views, اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پیراج میں انہوں نے پوری صورتحال پہ اور بڑے مزاحیہ انداز میں اور بڑے نفیس انداز میں جو وہ کیا کہتے ہیں طنز مزاح پہ جو ان کا کالم تھا, یہ اپریشیٹ ہے. لیکن بعد میں آپ نے جب گفتگو کی تو ایکچولی بنگلہ دیش کی ایشو پہ, I mean I want to correct a historical fact here, and I mean I need to make sure that is taken into perspective really. اس پہ ضرور جو ہے نا وہ کامنٹ میں کروں گا. لیکن اس میں بنگلہ دیش کا بننا, اس میں آپ انڈیا واز اے میجر پلیئر, اور انڈیا مکتی بانی کی سپورٹ اور مکتی بانی کی ٹریننگ ان انڈیا, دیٹس ون میجر فیکٹر.
اور اس کے بعد اگر میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ انڈین چیف آرمی he quoted somewhere کہ he was planning for this since April, دسمبر میں جا کے کہیں انہوں نے اٹیک کیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی تیاری تھی کہ 1:15 کی ریشو تھی ہماری, اگر ان کے پاس 1 unit تھا تو میرے پاس 15 unit تھے. So I was well prepared and there was no chance. So that's a different perspective. اگر اسی چیز کو میں لوں کہ انڈیا نے یہی صورتحال استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ایون ان سری لنکا میں. تامل انڈیا کا جو رول ہے ایز اے سارٹ آف ریجنل پلیئر, سری لنکا میں جو تامل ایشو ہوا اس میں تامل لوگوں کی انہوں نے ٹریننگ کی. تامل گاٹ اگینسٹ انڈین گورنمنٹ and Rajiv Gandhi was assassinated just because of that. So he said, I'll just finish this my comment to put the things in right perspective. So ہمارے ناظرین کو, قارئین کو, سامعین جتنے بھی ہیں, اب آپ کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ انڈیا کا ایز ریجنل پلیئر اور ریجنل پاور رول کیا رہا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں. سو آئی ول فنش دیٹ اسٹوری دیٹ. ہاں اچھا, آپ کے دوسرے جو صاحب تھے یون ڈیولپمنٹ ایجنسیز, آئی ایم سوری آئی مسڈ دیٹ کیونکہ میرا پرسنل انٹرسٹ بھی اور کچھ میں نے اس پہ اسٹڈی بھی کی ہے. آئی مین آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے ایز ویل ماسٹرز میں یہ انوائرمنٹل سائنسز پہ. تو جو پانی کی طرف سے یو نو رائز ان سی لیول اینڈ گلوبل وارمنگ ہیز بین ون میجر ایشو ان ڈفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ. اب انہوں نے انفارچونیٹلی آئی کوڈ ناٹ گیٹ دی میسج رائٹ اکراس. انہوں نے انہوں نے کچھ اسٹڈیز کی ہیں یا ان کے پاس ڈیٹا ہے. یہ ڈیٹا جو آیا ہے جو تمام یہ مجھ سے شیئر ہوا تھا سارا, اور اس ڈیٹا کے کی کمپلیٹ ریسرچ موجود ہے. اٹس این اوتھینٹک, اٹس ناٹ جسٹ ون پرسن ڈیٹا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے ریسرچ آن لائن ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو definitely look into it, you know, اس کی ڈیٹیل انالائز کرنا چاہوں گا. ایگزیکٹلی میں ڈیفینیٹلی آئی ول سینڈ دس ڈیٹیل کیونکہ میرے پاس آئی ہوئی ہے. کوئی بھی پروگرام میں آصف اب یقین, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا میسج سامنے سے آ رہا ہے اور ہماری سورس جو ہے وہ مکمل ہے اور اس کے پاس وہ اوتھینٹیکیشنس ہیں. تو جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے پہلے پوری ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں یہ, اس کے بعد ہی پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے جاتے ہیں. اور اس ایشو پہ تو پھر انتہائی تندئی سے اور انتہائی سنجیدگی سے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اور پاکستانی پولیٹیکل جو حلقے ہیں ان کو بھی اور انوائرمنٹل لابیز جو بھی ہیں اور NGOs I'm sure we need to work together really to make not only to raise awareness is when it is our environmental damage and what is at stake, not only sort of land people or جو ہے اس کے علاوہ سمندری حیات پلس آپ کے جو دریا ہیں پانی کا اسٹوریج ہے وہ lots of other issues and how much land we will lose. اس ایشو کو I mean, it was an interesting topic, and I'm really grateful to you to bring this up to our attention. Thank you. Ek issue developed for and nobody's really looked into it. That's a different perspective. آپ نے جو present کیا اپنے پروگرام میں. I mean, پانی کی شارٹیج بھی ایک ایشو ہے. یہی ہم نے ان سے پوچھا تھا مسعود بھائی سے, اگر آپ نے شروع سے پروگرام دیکھا ہو, میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا. Yeah, so I have asked him, I said, if you wrote a letter to the authorities, what the answer did you get? Because یہ authorities کو worry کرنے والا issue ہے, because they have to worry it because it's involved Pakistan, it's involved Karachi, it's involved their own public. تو انہوں نے یہی مجھے بتایا تھا کہ ہم نے جو اتھارٹیز کو لیٹر لکھا ہے, اسپیشلی the current prime minister, they sent a letter to him and but they didn't get any reply yet. You see, the difficulty is, this is where, I mean, I've been working with different what we call non-governmental organizations. So when it comes to lobbying, these issues, we need to work in a different way, really. The powers of corridors of power میں جب کوئی بھی اس طرح کے ایشوز پہ آپ بات کرتے ہیں تو you have to work through parliamentarians, you have to lobby with them, only then get heard really. Well, that's one part. Really. Yeah. آپ کے خیال میں کرنٹ ٹاپک میں ہم نے ٹاپ اسٹوریز آف دا ویک میں کرنٹ ٹاپک میں I mean I would like to share with you. Did you watch? Did you? Definitely, I'm definitely. You know, I was about to come to the point. Because the moment I heard your voice on telephone, that I said, all right, this was it, and definitely we'll talk about it. ہمارے ساتھ آصف صاحب ہے انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر, ان کی بہت اچھی گرپ ہے
اور یو کے کی پالیٹکس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے ان کے پاس بہت اچھی ریسرچ بھی موجود ہوتی ہے اور بہت اچھی بات. اصل کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, مختصر میں اگر آپ کو 2 منٹ میں اگر آپ اپنی بات کو کوشش کریں کہ اس کو مکمل کریں. کل جو ڈیبیٹ ہوئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ کلیش ہو گیا, کیا کہیں گے؟ Thursday, Coach, actually, the discussion to be, I mean, I watched the program thoroughly and I was well prepared. I must say, یہ ایک تو سب سے پہلی تو ہے کہ وہ rather than to major parties, you know, Prime Minister and total 7 contestants جو تھے اپنے سوالات کے جواب دے رہے ہیں, ایک تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ there were lots of issues untouched freely, اور یہ very properly planned and crafted sort of, you know, carefully calculated sort of show تھا. اس میں جو کافی سارے ایشوز تھے جن پہ openly debate ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی. But even then, you know, whatever we got out of that, that still gave chance, gave public کو موقع ملا and to understand the issues. I mean, for example, immigration پہ بات کر لیتے ہیں. Nigel Farage, you know, he came openly to the stance, but he did not win. I mean, he did not win over me at least. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے he could not sort of convince me. ان کے ایشوز پہ, اور اسپیشلی جو I mean, he made a very good comment کہ جی NHS میں اس طرح بھی issues ہو رہا ہے and you know HIV diagnosis ہوتی ہے, and I must say Clyde Cymru کی جو ہیں Leon Booth, she made a very good comment and that was the first clap, you know, that was interesting. Is that was expected? I'm sorry, the comment from the lady, is that was expected? Is that was No, that was very spontaneously. That was very spontaneous, and I think the way she came across to him, that was very interesting. Or you say public perception, public sort of response, your audience response. I think I was quite impressed with that. جو overall perception ہے کہ یعنی UK کی population this and that, you know, کہ لوگوں کا racism and immigration, but that gave me sort of impression کہ لوگوں کا human touch ہے. We are very sort of human جو ہے نا response ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے, somebody is in UK, whatever their background or whichever part of the world they are, if they're ill, they need treatment, we don't care who they are, where they are from. So that was interesting. NHS پہ بھی بڑی زبردست گفتگو ہوئی, لیکن NHS پہ پھر بھی I mean, NHS is my personal sort of, you know, I'm a professional. NHS national service پہ میرا I've spent my life really, I would say half of my life is gone to serving as a public servant. NHS پہ بھی جو گفتگو ہوئی اس میں بھی ڈیٹیل میں نہیں گئی صورتحال, لیکن یہ کہ overall everybody touched on, everybody sort of made a comment. But again, I must say, Ed Miliband made some certain pledges, comments. So he stood out of the crowd. Isn't he was bit hard or aggressive? Kuch aggression tha usme? Aggression, I would say he had to. I must say. जिसको highlights किया गया कि the clash हो गया. Yeah. Well, exactly. I think it's diplomatic language. He just tried to prove his point. Diplomatic clash kenge. Yeah. Or even sort of to give a bit of sensationalism. Yeah. لیکن یہ کہ it was a good discussion on NHS. لیکن اس میں سب سے important جو aspect ہے کہ Labour Party, I mean, what he came with, that Labour Party sort of, you know, was one of the founding parties who started this National Health Service. Current issues kya hai, how we need to look forward into, how we need to put more money, more doctors, more nurses, less bureaucracy. I think that is a common sense approach. Or I think there's a lot need to be worked. All right. The NHS Right. Thank you, Asif, because کیونکہ میرے پاس بالکل وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے and we are into our last minutes. اور آپ کا میں یقیناً تھینک یو آپ کا کہ آپ نے کال کیا and you share your valuable knowledge and advice. Valuable news and knowledge with us, and to contribute sometime next year as well, inshallah. Thank you very much for your call. Thank you جناب. So ناظرین, یہ آج کے پروگرام کے اختتامی مراحل ہیں. مجھے 50 سیکنڈ کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن میں کہوں گا کہ مجھے 1 منٹ اور دے دیں تاکہ میں کلوزنگ دے سکوں. کلوزنگ سے پہلے یقینی طور پہ بے نظیر
आखिरी क्या कहना चाहेंगे आज के आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी अपने नाजरीन को कि हमारी इस काविश को आपने पसंद किया। एक दो लोगों ने हमें इंकरेजमेंट की कॉल्स की, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी काविशों को पसंद कर रहे हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी मेरी और कासिम भाई की कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम को भी बेहतर बना सकें और आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकें। आखिर में इस मैसेज के साथ कि परवरदिगार आलम आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आप जहाँ पे भी हों हिफाजत के साथ हों और आप सब हमको भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जाते जाते मैं जिस कॉल से हमारी इब्तिदा हुई थी, जो अक़वाल मासूमीन बेनज़ीर ने हमें बताए थे, मौला अली का कॉल कि ताकत, इक़्तिदार, शोहरत, दौलत मिलने पर आदमी बदलता नहीं है, पहचाना जाता है। तो पहचानिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को। इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते तक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिदायत टीवी। अस्सलाम वालेकुम।